وہ لڑکی لال قلندر تھی جو کریا کریا ماتم ہے اور بستی بستی آنسو ہے، صحرا صحرا آنکھیں ہیں اور مقتل مقتل نعرے ہیں۔ وہ سن ستاروں کو لے کر وہ چاند چمکتا نکلے گا، جو قتل ہوئی وہ خوشبو ہے، تم کتنا رستہ روکو گے؟ وہ عورت تھی یا جادو تھی جو سر پر چڑھ کر بولے گی؟ ہر زندہ کے ہر مقفل کو وہ چابی بن کر کھولے گی، اور شور ہواؤں کا بن کر وہ آنگن آنگن بولے گی۔ تم زندہ ہو کر مردہ ہو، وہ مردہ ہو کر زندہ ہے۔ تم زندہ ہو کر مردہ ہو، وہ مردہ ہو کر زندہ ہے۔ تم خاکی وردی والے ہو یا کالی داڑھی والے ہو، تم نیلے پیلے عہدے ہو یا گورے ہو یا کالے ہو، تم اپنے ہو پرائے ہو یا اندھیروں کے پالے ہو۔ وہ شمس شفاق کی آنکھوں میں وہ سنی ساکھ سویروں کی، وہ دکھی دیس کی کوئل تھی، وہ تھرگ میں بھرکا ساون کی، وہ پیاری ہنسی بچوں کی، وہ موسم لڈیا پاون تھی۔ تم کالی راتیں چوروں کی، وہ پھنک پھکیرو موروں کی، وہ بہن کسانوں کی پیاری، وہ بیٹی مل مزدوروں کی، وہ قیدی تھی زندانوں کی، عیاروں کی سرداروں کی، جنریلوں کی غداروں کی۔ وہ ایک نہتی لڑکی تھی، وہ ایک نہتی لڑکی تھی اور پیشی تھی درباروں کی۔ وہ بیٹی تھی پنجابوں کی، خیبر کی، بولانوں کی، وہ سندھ مدینے کی بیٹی، وہ نئی کہانی کربل کی۔ وہ خون میں لت پت پنڈی میں بندوقیں تھی، بم گولے تھے، وہ تنہا پیاسی ہرنی تھی اور ہر سو قاتل تولے تھے۔ رٹ چناروں سے کہنا وہ آنی ہے، وہ آنی ہے، وہ سندر خواب حقیقت بن چھا جانی ہے، چھا جانی ہے۔ وہ بھیانک سپنا آمر کا، وہ دریا دیس سمندر تھی جو تیرے میرے اندر تھی۔ وہ سوندھی مٹھی سندری کی، وہ لڑکی لال قلندر تھی، وہ لڑکی لال قلندر تھی، وہ لڑکی لال قلندر تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اپنی ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اپنی وطن کے لیے، اپنی عوام کی ترقی کے لیے، اپنی ملک کی ترقی کے لیے 30 سال جدوجہد کری، 30 سال جدوجہد کرتی رہی۔ وہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے جدوجہد کرتی رہی، وہ غریب عوام کی معاشی ترقی کے لیے جدوجہد کرتی رہی، اور وہ اسلام کا پرامن پیغام کے لیے جدوجہد کرتی رہی۔ وہ 30 سال جدوجہد کرتی رہی اور ہر ظالم سے ٹکرائے، ہر آمر سے ٹکرائے۔ وہ چاہ عامر ضیاء ہو، وہ چاہ عامر مشرف ہو، ایک طرف شہید محترمہ بینظیر بھٹو تھی اور دوسری طرف ظلم تھا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس ملک کے غریب عوام کی آواز تھی، اس ملک کے نوجوانوں کی امید تھی، اس ملک کے عورتوں کی آواز تھی، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو قتل کر کے، کو شہید کر کے، وہ آمرانہ سوچ رہے تھے
کہ پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گا، کہ پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گا، جمہوریت کا آواز بلند کرنے کے لیے کوئی نہیں رہ جائے گا، غریب عوام کے معاشی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے کوئی نہیں رہ جائے گا۔ مگر یہ ان کی بھول تھی، اس لیے کل بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو زندہ تھی، اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کی صورت میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے صورت میں، آپ کے صورت میں آج بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو زندہ ہے۔ آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ عامر ضیاء کا مقابلہ کیا، عامر مشرف کا مقابلہ کیا، اور اب ضیاء اور مشرف کے بعد آپ نے ایک اور غیر جمہوری شخص کو شکست دلوایا، ایک اور سلیکٹڈ شخص کو شکست دلوایا۔ یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے کارکن تھے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے جیالے تھے، جیالیاں تھے، جنہوں نے ایک دن کے لیے بھی اس سلیکٹڈ کٹ پتلی کو نہیں مانا۔ پہلے دن سے آپ نے اپنے جد و جہد کا آغاز شروع کیا، آپ نے پورے ملک کو اس بات پہ قائل کیا کہ ہم احتجاج کریں گے، ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، مگر اس کو نکالنے کے لیے ہم کوئی غیر جمہوری کام نہیں کریں گے، ہم نہ عدالت کا راستہ اپنائیں گے، نہ اور کوئی غیر جمہوری راستہ اپنائیں گے۔ ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے سپاہی ہیں، ہم بھٹو شہید کے جیالے ہیں، ہم جمہوری ہتھیار استعمال کر کے، آئینی ہتھیار استعمال کر کے، عدم اعتماد کا ہتھیار استعمال کر کے اس کو باہر پھینکیں گے۔ اور آپ نے اس ملک کے سیاسی اور جمہوری کارکن نے تاریخ رقم کیا، اور ملک کی پہلی بار میں، ملک کی تاریخ کے پہلی بار میں عدم اعتماد کامیاب ہوا، اور سلیکٹڈ کو آپ نے گھر بھیج دیا۔ اور کیوں گھر بھیجنا ضروری تھا؟ وہ اس لیے کہ یہ شخص آپ کے حقوق پہ حملہ آور تھا، وہ سارے حقوق جس کے لیے 30 سال کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جد و جہد کیا، اور جو صدر زرداری میں حقیقت میں تبدیل کیا، چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو، چاہے وہ آپ کا NFC ایوارڈ ہو، چاہے وہ آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو، یہ سلیکٹڈ شخص آپ کے آئینی حقوق پہ حملہ کرتا رہا، آپ کے معاشی حقوق پہ حملہ کرتا رہا، اور یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو ہم نے ملک کے سارے جماعتوں کے ساتھ مل کے اس کا حکومت کو آئینی طریقے سے ختم کیا، تاکہ ہم پاکستان کو بچا سکیں۔ اس شخص نے جو نقصان اس ملک کو، ہمارا معیشت کو، ہمارا معاشرے کو اقتدار کے 4 سالوں میں پہنچایا، وہ سو تو پہنچایا ہے، مگر جب ہم نے حکومت سنبھالا تو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنا نقصان اس ایک شخص کا 4 سال دور نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جس IMF ڈیل کا ہم تنقید کرتے رہے،
جو پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کا ہم تنقید کرتے رہے، جب اس کو کھول کے ہم پڑھنا شروع ہو گئے تو حیران ہو گئے ہیں کہ عوام کے ساتھ کیا مذاق کیا گیا۔ پہلے نہ صرف یہ غلط ڈیل، غلط بنیادوں پہ ہمارا ریاست اور ایک عالمی ادارہ کے درمیان طے ہوا، پھر خان صاحب نے اپنا ہی معاشی ڈیل کا خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ایسا ان فنڈڈ سبسڈی کے نام پہ گیم کھیلا جس کی وجہ سے پورا ملک اتنا معاشی نقصان اٹھایا کہ ہم بینکرپٹ ہونے کے خطرے میں تھے، ڈیفالٹ ہونے کے خطرے میں تھے، اور سنبھالتے ہوئے آتے ہوئے وزیر اعظم صاحب اور اس کا معاشی ٹیم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، پاکستان کو بینکرپٹ ہونے سے بچایا۔ اور ہمیں جو ذمہ داری ملی ہے، وزیر خارجہ کو عہدہ ملا ہے، جس سے ہم نے پاکستان کی نمائندگی پوری دنیا میں کرنا ہے، آپ کی نمائندگی پوری دنیا میں کرنا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ انٹرنیشنلی کتنا نقصان پاکستان کو یہ 4 سال میں ہوئے ہیں۔ اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارا عوام پریشان ہے، معاشی حالات مشکل ہے، مزید مشکل ہونے جا رہے ہیں، جیسے میں وزیر خارجہ بنا ہوں تو ایک دن سے میں چین سے نہیں بیٹھا ہوں، اتنے سارے ممالک کے دورہ کیا ہوں، اتنے سارے، اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ جہاں میں جاؤں، جہاں میں پہنچوں، میں نہ صرف پاکستان کا نمائندگی کر سکوں، پاکستان کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ میں بھی دور کر سکوں، مگر خاص طور پہ اس موقف پہ زور دے رہا ہوں کہ معاشی مشکلات ہے تو ہمارا خارجہ پالیسی کی مبنی بھی، فوکس بھی معاشی چیزیں ہوں گے، اکنامک چیزیں ہوں گے۔ ہمارا نعرہ ہے کہ ہمارا خارجہ پالیسی ٹریڈ ناٹ ایڈ ہوگا، مطلب ہم تجارت چاہتے ہیں، ہم بھیک نہیں مانگیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم دن رات محنت کر رہے ہیں۔ 1 مہینہ سے زیادہ یہ وزارت سنبھالتے ہوئے تو میں یونائٹڈ نیشنز بھی گیا ہوں، تو چین بھی پہنچ چکا ہوں، تو یورپین یونین بھی پہنچ چکا ہوں، سعودی عربیہ اور UAE بھی پہنچ چکا ہوں، وزیر اعظم کے ساتھ ترکی کا دورہ بھی کیا، اور حال ہی میں ابھی میں ایران کا دورہ کر کے واپس آیا ہوں۔ اور جگہ جگہ یہی بات کی ہے کہ ماضی میں جو بھی رہا ہے، جو بھی نقصان پہنچایا ہے وہ گزر چکا ہے، اب نیا حکومت آیا ہے، ایک اتحاد کا ایک حکومت آیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کا نام دنیا بھر میں دفاع کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے تعلقات مختلف ممالک کے ساتھ بہتر کریں گے اور اکنامکلی انگیج کریں گے۔ اگر ہم نے امریکہ سے بات کی تو ہم نے تجارت کی بات کی، ہم نے کہا کہ پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے، جو تاجر برادری ہے، وہ امریکہ کے بزنس کمیونٹی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، وہ ادھر آ کے انویسٹ کر سکتے ہیں، کراچی میں انویسٹ کر سکتے ہیں، اور ہمیں بھی موقع دو کہ ہمارے لوگ وہاں جا کے انویسٹ کر سکے۔ ہم نے جگہ جگہ آپ کا کیس، پاکستان کا کیس لڑے ہیں۔ آج کل
آپ نے سنا ہوگا کہ ایک فاٹف کے بارے میں پاکستان کو ایک کامیابی حاصل ہوا ہے. فاٹف کیا ہے؟ فاٹف ایک فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے جس کی وجہ سے پاکستان پہ کافی پابندیاں تھے. پاکستان کے خلاف اس ادارے میں عام طور پہ 2 FIR کٹے ہوئے تھے. ایک منی لانڈرنگ پہ، ایک دہشت گردی کے فائنانسنگ پہ. اور شکر الحمدللہ آپ کی حکومت کی محنت کی وجہ سے، آپ کی حکومت کی جد و جہد کی وجہ سے ہم تو کافی دیر سے فاٹف کے جو ریکوائرمنٹس تھے وہ پورا کر چکے تھے. مگر ہم نہ امریکہ سے بات کرنے کے لیے تیار تھے، نہ یورپ سے بات کرنے کے لیے تیار تھے. جن سے ہم نے کام لینا تھا ان کو ہم گالی دے رہے تھے اور جس کا نقصان پاکستان کے عوام اٹھا رہے تھے. تو ہم نے سارے ممالک سے رابطہ کیا، سمجھایا کہ ہم نے یہ سارے ریکوائرمنٹس پورا کر چکے ہیں، تو اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو کچھ خوش خبری ملنا چاہیے. پاکستان کی معیشت کے لیے کچھ خوش خبری ملنا چاہیے، اور جس کے نتیجے میں ہم نے، پورا ملک نے، ساری سیاسی جماعتوں نے، سارے ادارے نے یہ کامیابی حاصل کی کہ پاکستان وہ سفر کا آغاز کر رہے ہیں جس سے انشاءاللہ تعالی اکتوبر تک جب ان کا آن سائٹ وزٹ ہوگا تب تک ہم اس فاٹف کا گرے لسٹ سے نکل جائیں گے اور پاکستان کو معاشی مفاد ملیں گے. آپ کا دوسرا جو خارجہ پالیسی کا فوکس ہے کہ صدر زرداری کا محنت کے نتیجے میں پاکستان کو پہلی بار GSP پلس کا سٹیٹس ملا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے یورپین ممالک میں پاکستان کے ایکسپورٹس کو اسپیشل ریٹس پہ اجازت مل رہا ہے. اور خان صاحب کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے، خان صاحب کی انا کی وجہ سے آج ہمارا وہ GSP پلس کا سٹیٹس یورپین یونین کے ساتھ خطرہ میں ہے، اور اس کا نقصان میں نے اور عمران خان نے نہیں اٹھانا تھا. اگر ہمارا GSP پلس کا سٹیٹس خطرہ میں ہے تو اس کا نقصان پاکستان کا کسان، پاکستان کا ہاری، پاکستان کا تاجر طبقہ کو اٹھانا پڑتا. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا نوید قمر صاحب جو منسٹر کامرس ہے اور پورا جو حکومت کا ٹیم ہے دن رات محنت کر رہے ہیں کہ یہ فاٹف کی کامیابی کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو ہم GSP پلس کی سٹیٹس کے لیے، پاکستان کی ایکسپورٹس کے لیے اور خوشخبری لے کر آئیں گے. یہی طریقہ ہوتا ہے حکومت کو چلانے کا، عوام کا خیال رکھنے کا، کہ دوسروں کو گالی دینے کے بجائے آپ اپنا کام پہ فوکس کرے، محنت کرے، اور محنت کا پھل ضرور ملتا ہے. جس وقت پورا ملک ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، جس وقت ہمارا جمہوریت خطرہ، معیشت نقصان میں، خارجہ پالیسی نقصان میں ہے، جو شخص ان سارے ایشوز کی ذمہ دار ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں معاشی بحران ہے، جس کی وجہ سے بے روزگاری اور غربت بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان انٹرنیشنل دنیا میں تنا کھڑا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے ادارے
متنازع ہو چکے تھے. وہ شخص، وہ مجرم جو پاکستان کے عوام کا معاشی قتل کا مجرم ہے، جو پاکستان کی جمہوریت کا جنازہ نکالنا کا قصوروار ہے، جو پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کرنا کا ذمہ دار ہے، وہ شخص عمران خان نیازی آزاد پھر رہا ہے اور دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں. اتنا منافق شخص میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، جو خود معیشت کو نقصان پہنچائے، جو خود اپنا انا کی وجہ سے اپنا ملک کو، اپنا عوام کو نقصان پہنچائے، صرف اس ناکام کوشش میں کہ وہ اپنا کرسی بچا سکے. نہ وہ اپنا کرسی بچا سکا اور اس کا نقصان آپ خود اٹھا رہے ہو. عام آدمی اس کا کیا گیا نقصان کا بوجھ اٹھا رہا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس شخص کو اس سے حساب لینا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ کہاں ہے وہ تبدیلی، کہاں ہے وہ وعدے جو آپ نے کیے تھے. پوچھنا چاہیے اس سے کہ جو شخص کرپشن کے خلاف دن رات بات کرتا تھا، تو اس کے بارے میں آج اتنے سارے کہانیاں کرپشن کے بارے میں نکل رہی ہیں. اب ثابت ہو رہا ہے کہ خان صاحب کا جو کرپشن کے خلاف نعرہ تھا، بیانیہ تھا، وہ 100% جھوٹ تھا. اس کے اپنے، چاہے وہ ٹوچا خانہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ خان صاحب نے تو پورا ٹوچا خانہ خالی کر دیا. ٹوچا خانہ کیا ہے؟ ٹوچا خانہ میں جو دنیا بھر کے جو وزیر اعظم ہے، جو صدر ہے، وہ جب کسی اور ملک کا صدر کو، کسی اور ملک کا وزیر اعظم کو تحفہ دیتا ہے، تو آپ اس تحفہ، وہ ذاتی تحفہ نہیں ہوتا ہے، اس کو وہ ٹوچا خانہ میں جمع کرتے ہیں. اور اگر گھر لینا چاہتے ہو، استعمال کرنا چاہتے ہو، تو ٹوچا خانہ جمع کرنے کے بعد آپ پیسہ دے کے اس کو خرید سکتے ہو. یہ عمران خان صاحب نے کیا کیا؟ خان صاحب نے ٹوچا خانہ رکھنے میں جمع کرنے سے پہلے اپنا تحفے بیچنا شروع کر دیا. کسی ممالک کا سربراہ نے خان صاحب کو ایک گھڑی تحفہ میں دیا اور خان صاحب نے اس گھڑی کو بھی بیچ دیا. خان صاحب نے نہ صرف اس گھڑی کو بیچا، مگر اسی ملک کا سربراہ نے جب اس کو پتا چلا کہ اس کا دیا ہوا تحفہ پاکستان کا وزیر اعظم نے ایسے بیچ دیا، تو اس نے خود اس کو خرید دیا. تو یہ نہ صرف ہمارا ملک کا بیزتی تھا، مگر آپ جب وزیر اعظم ہوتے ہو تو آپ اپنا ملک کی نمائندگی کرتے ہو. تو ہمارا ملک کا انسلٹ ہوا اور اس ملک کا انسلٹ ہوا. کرپشن کا درس دیتا تھا یہ آدمی. کہتا تھا کہ اس 30 سال سارے سیاستدان نے کرپشن کیا، خود حکومت میں آ کے پیسے بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگاتے. پتا چلا ہے کہ خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو اپنا خاتون اول کے ساتھ اس نے کرپشن کے لیے ایک کمپنی بنایا جہاں خان صاحب کا کک بیکس جاتا تھا، اور اس کمپنی میں خان صاحب، خاتون اول اور دوسرے لوگ ساتھ اس کمپنی میں ہیں. اب ہم پوچھتے ہیں جو کرپشن پہ بات کرتا تھا کہ یہ کمپنی آپ کا فارمز میں ڈکلیئر کیوں نہیں ہوا؟
عدالتوں کے سامنے آپ کو جواب دینا پڑے گا، نیب کا سامنے آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ توشہ خانہ کا تحفے کے کیا ہوئے، آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ خان اور خان صاحب کے خاتون اول نے جتنے کرپشن کیا ان سارے چیزیں کہ اب خان صاحب کو جواب دینا پڑے گا۔ اور اس کو یہ نظر آ رہا ہے، جب نظر آ رہا ہے کہ جواب دینا پڑے گا، جواب دینے کو کچھ چیز نہیں ہے، تو پھر وہ سازش پکا رہا ہے، وہ عوام کو ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگر خان صاحب کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ 2018 نہیں ہے، یہ عوام عمران کا چہرہ کو پہچان چکے ہیں، یہ تبدیلی کا نعرہ کو پہچان چکے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ تبدیلی کے نعرہ اصل میں تبدیلی نہیں تباہی تھا، تبدیلی نہیں تباہی تھا۔ یہ نیا پاکستان بناتے بناتے مہنگا پاکستان کھڑا کر دیا۔ کہتا تھا کہ میں بھیک نہیں مانگوں گا، کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، آئی ایم ایف سے جانے سے پہلے خودکشی کرے گا، یہ سارے چیزیں اس نے خود کیا، جگہ جگہ جا کے بھیک مانگا، آئی ایم ایف کے سامنے جھک دیا۔ پاکستان کا جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے وہ خود خان صاحب نے اس پہ درخواست کیا تھا۔ اب رہتا کیا ہے اس کو سیاست کرنے کے لیے؟ رہتا یہ ہے کہ یہ جھوٹ پہ سیاست کرے، رہتا یہ ہے کہ یہ گالی کے پہ سیاست کرے، لیکن ہم عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم آپ کے بھروسہ کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں اور جمہوری کارکن پہ میں بھروسہ کرتا ہوں کہ آپ ان جھوٹ کے جواب دے سکیں گے، آپ ان کے اصل چہرہ عوام کے سامنے لے کر آئیں گے۔ اور آپ نے ہمیشہ عوام کو مشکلات سے نکالا ہے، آپ نے شہید بی بی کے ساتھ مل کے اس ملک کو ضیاء کی آمریت کی مشکلات سے نکالے، آپ نے شہید بی بی کے ساتھ مل کے اس ملک کو مشرف کی آمریت کی مشکلات سے نکالے، اور ہاں آپ نے میرے ساتھ مل کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے، پی ڈی ایم کے جماعتوں کے ساتھ مل کے اس عمران کا جو مشکلات تھا نا، نیا پاکستان کا جو مشکلات تھا، اس سے ہم نے نجات دلایا ہے۔ 4 سال آپ نے اس نالائق، نااہل، کٹ پتلی سلیکٹڈ کو وزیر اعظم برداشت کیا۔ اب ہم نے یونٹی گورنمنٹ بنایا ہے، سارے اپوزیشن پارٹیز نے مل کے حکومت بنایا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو ہم نے وزیر اعظم کا امیدوار شہباز شریف صاحب کو منتخب کیا ہے۔ اگر 4 سال ہم عمران کا تباہی برداشت کر سکتے، اگر ہم 4 سال اس نالائق سلیکٹڈ کو برداشت کر سکتے، تو ہم تھوڑی دیر اس حکومت کو بھی موقع دے سکتے کہ وہ پاکستان کو صحیح سمت پہ ڈالے، معاشی، جمہوری اور جو بھی ریفارمز کرنے ضروری ہے وہ کرے، تاکہ ہم عام انتخابات کی طرف بڑھے، صاف و شفاف عام انتخابات کی طرف بڑھے۔ پہلے آپ معاشی ریفارمز کریں، الیکٹورل ریفارمز جاری ہے، انشاءاللہ تعالی جب یہ پروسیس مکمل ہوگا پھر میں نے اور آپ نے مل کے ایک بار پھر باہر نکلنا ہے، میں نے اور آپ نے مل کے ایک بار پھر ملک بھر کا دورہ کرنا ہے، شہید بی بی اور شہید بھٹو کا پیغام گھر گھر پہنچائیں گے۔ آپ ہمارے سپاہی ہیں، آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے سپاہی ہیں، آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سپاہی ہیں۔ ایک ہاتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پرچم ہے تو دوسری ہاتھ میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی تیر ہے۔ اور کتنا خوش ہوتی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، کتنا خوش ہوتی اپنا پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہوئے، اپنے جیالوں کے دیکھتے ہوئے کہ اپنے جیالے نے پی بی کی غیر موجودگی میں بھی اس سلیکٹڈ کو نکالا، اس آمرانہ حکومت کو نکالا، ایک بار پھر جمہوریت کو بحال کیا۔ میں سوچتا ہوں تو کتنا خوش شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہوتی
کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی شہر کا نمائندگی، لارکانوں کا نمائندگی بی بی کا بیٹا خود کر رہا ہے، مجھے احساس ہوتا ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس بات کی بہت بہت خوش ہوتی، کتنا خوش ہوتی یہ دیکھتے ہوئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف جمہوریت کی ترقی کے لیے، عوام کی معاشی حقوق کے لیے جدوجہد کرتے رہے، مگر کل بھی پاکستان پیپلز پارٹی فیصلہ کرتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی فیصلہ کرتا ہے کہ حکومت بننا ہے یا حکومت گرنا ہے۔ اس ملک کی قسمت، اس ملک کی مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نظریہ کے مطابق، منشور کے مطابق محنت کرنا ہے اور محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے سالگرہ کے موقع پہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ہم لاڑکانوں میں کھڑے ہیں اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جوانی سے لے کے اسی شہر کے یا اسی علاقے کے نمائندگی کرتے ہوئے دنیا بھر میں شہید بی بی کا پہچان تھی کہ یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو لاڑکانوں سے آئی ہے۔ اور آج بھی جہاں میں جاتا ہوں، جس ممالک سے، جس وزیر سے، جس صدر سے، جس وزیر اعظم سے ملتا ہوں، تو میرا پہچان یہ ہے کہ یہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہے، یہ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ ہے، یہ لاڑکانہ کا بلاول بھٹو زرداری۔ مجھے خوشی محسوس ہوتا ہے کہ اسی لاڑکانہ میں جہاں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے دور میں ایک بوائز کیڈٹ کالج کھولی تھی، انشاءاللہ میں اپنے ہاتھوں سے اسی لاڑکانوں میں ایک گرلز کیڈٹ کالج کھولوں گا۔ یہی لاڑکانوں شہر جس کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے، قائد عوام نے بہت سارے ادارے دیے، تعلیمی ادارے دیے، صحت کے ادارے دیے، تو میں جانتا ہوں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو بہت خوش ہوتی کہ اس کی بیٹے کا بھی کنٹریبیوشن اب ہے۔ اور اگر لاڑکانوں میں دل کا مفت علاج NICVD میں ہوتا ہے، اگر لاڑکانوں جیسے شہر میں اب SIUT کا، سندھ انسٹیٹیوٹ SIUT ادیب رضوی کے ساتھ جو ہم نے یہاں ادارہ کھولا ہے، مفت علاج ہو رہا ہے، تو اب ہم نے وہ سفر کا آغاز کیا ہے، ہم نے بھی اپنا کنٹریبیوشن اسی شہر کے عوام کے لیے کیا۔ جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک بھر میں اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کچھی آبادیوں کو ریگولرائز کیا، وہاں ہمیں بھی موقع ملا، ہمارا رائس کنال کے ارد گرد رہنے والے یہاں ہی لاڑکانوں میں جن کا کچھی آبادی ہے، ان کو ہمیں موقع ملا ان کو مالکانہ حقوق دینا، ان کا کچھی آبادی کو ریگولرائز کرنا، اور امید ہے کہ یہی کام ہم باقی صوبہ میں اور باقی ملک میں بھی جب ہمیں موقع ملے گا ہم ضرور کریں گے۔ مجھے تو بہت خوشی ہو رہا ہے کہ ہمارا لاڑکانہ ترقی کر رہا ہے، مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ میں نے دیکھا کہ آج سے لاڑکانوں شہر میں ہمارا بس سروس شروع ہو رہا ہے، پیپلز بس سروس کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں اتنا خوش ہوں لاڑکانوں کا ترقی دیکھتے ہوئے۔ میں اس بات پہ حیران ہوں جو کراچی سے آتے ہیں یا ٹی وی پہ ہمیں دیکھنے لاہور سے یا پتہ نہیں، اور لیکن ہم اس بات پہ بہت خوش ہیں کہ لاڑکانوں میں اب
ہمارا جو کچرا کا نظام ہے وہ بھی ترقی کر رہا ہے. اور ہم نے اب صرف لڑکانوں شہر میں، ابھی تک یہ صرف لڑکانوں شہر میں ہے، امید ہے کہ ہم آگے جا کے اس کو ایکسپینڈ کر سکیں گے. مگر اب لڑکانوں شہر میں گھر گھر سے کچرا اٹھایا جا رہا ہے. آپ کو اندازہ نہیں، جب میں 2018 میں آیا تھا کتنا مشکل تھا یہ ایشو ہمارے لیے. اور میں بہت خوش ہوں کہ یہاں کے جو لوگ ہیں، سندھ حکومت، مراد علی شاہ صاحب کا جو ٹیم ہے، انہوں نے چینی کمپنی کے ساتھ مل کے اب لڑکانہ کا کچرا نہ صرف سڑکوں سے لیکن لوگوں کے گھر جا کے اٹھایا جا رہا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہمارا شہر کا ترقی کا آغاز شروع ہو رہا ہے. اور جہاں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم بھی خوش ہیں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی خوش ہوتی، وہاں بہت مسائل ہیں، بہت سے مشکلات ہیں. جو معاشی حالات ہیں اس وقت ہمیں اندازہ ہے کہ کتنا پریشان، گھر گھر کتنا پریشان ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم مل کے محنت کرتے ہیں، اگر ہم مل کے جد و جہد کرتے ہیں، اگر ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے منشور پہ چلتے ہیں تو ہم ہر مسئلہ کا مقابلہ کر سکیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم مل کے ہر مسئلہ کا مقابلہ کریں گے. میرا امید ہے کہ اس لیے کہ میں آج کل تھوڑا زیادہ مصروف ہوں اور پارٹی کے کیمپیننگ میں اور آپ کی سیاسی ایکٹیویٹیز میں کم جا رہا ہوں، میرا امید ہے کہ ہم اتنا ہی محنت کر رہے ہو اور میرا غیر موجودگی میں پارٹی کی محنت کر رہے ہو، شہید بی بی کی، شہید بھٹو کے منشور لے کے کیمپین کر رہے ہو. اس لیے اب جہاں میں آپ کا نمائندہ ہوں اور دنیا بھر میں جا کے آپ کا نمائندگی کرتا ہوں تو آپ میرے نمائندے ہو، آپ گری خدا بخش کے نمائندے ہو، آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نمائندے ہو. اور آپ نے گھر گھر جا کے پاکتی کا پیغام پہنچانا ہے، میرا پیغام پہنچانا ہے. میں جانتا ہوں کہ آج کل اب زیادہ محنت کر رہے ہیں. امید ہے کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ عمران خان ہم لانگ مارچ لے کر آ رہے ہیں اور آپ کو حکومت سے ہٹا رہے ہیں، جو آپ نے کہا وہ آپ نے کر دکھایا. اور آج بھی جو بھی امتحان، جس وقت سے آپ گزر رہے ہیں وہاں بھی آپ ضرور محنت کر رہے ہوں گے، پارٹی کے انسٹرکشنز پہ عمل کر رہے ہوں گے، وہاں بھی آپ جیت کے واپس آئیں گے. میں آپ سے اس لیے کہ میں تو صرف شہید بی بی کی سالگرہ کے موقع پہ یہاں ہوں اور آپ کے جو بلدیاتی الیکشنز ہیں ان کے بارے میں تو میں بات بھی نہیں کر رہا ہوں. یہ اس لیے کہ میں وفاقی وزیر ہوں اور وفاقی وزیر ہوتے ہوئے میں کیمپین نہیں کر سکتا ہوں. مگر کیمپین کون کریں گے؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جیالے کیمپین کریں گے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جیالوں کیمپین کریں گے. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نشان کیا ہے؟ بی بی کا نشان کیا؟ گری خدا بخش کا نشان کیا؟ بھٹو شہید کا نشان کیا؟ فتح کا نشان کیا؟ جیت کا نشان کیا؟ شہیدوں کا نشان کیا؟ لارکانوں کا نشان کیا؟ رتو دیروں کا نشان کیا؟ نو دیروں کا نشان کیا؟ کمبر شداد کوٹ کا نشان کیا؟ جیکباد کا نشان کیا؟ کشمور کا نشان کیا؟ شکارپور کا نشان کیا؟
کھوٹکی کا نشان کیا؟ اور کیا رہتا ہے؟ میرپور خاص کا نشان کیا؟ عمر کوٹ کا نشان کیا؟ تھر پارکر کا نشان کیا؟ اگر کچھ رہتا ہے تو وہ مائنڈ کریں گے، آپ مجھے بتائیں۔ سانگر کا نشان کیا؟ نوشیرو فیروز کا نشان کیا؟ سندھ کا نشان کیا؟ پنجاب کا نشان کیا؟ پختونخوا بلوچستان کا نشان کیا؟ جی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ مبارک ہو۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ اپنی محنت جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی ہم جلد ملیں گے۔